کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں رابعہ تنویر، ایک ماہر نفسیات، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ساجد ندیم، موٹیویشنل اسپیکر اینڈ ایجوکیشنسٹ۔ آج ہم ان کے پاس سوال لے کر آئے ہیں۔ سر، کامیاب لوگ اپنی عادتوں سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی ہیبٹ سے بنتے ہیں، تو ان اچھی عادات ہیبٹس میں سے کوئی ایک ایسی عادت جس کو ہم اپنائیں اور زندگی میں کامیاب ہو جائیں، وہ کون سی عادت ہو سکتی ہے؟ سر آئیں ہم سب مل کر جانتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی سر۔ جی السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ کون سی عادات ہیں جن کو ہم اپنا کے کامیابی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ماں کے پیٹ سے کوئی شخص بھی کامیاب بن کے نہیں آتا، بلکہ وہ دنیا کے اندر آ کے اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ٹیکنیکس اپناتا ہے، وہ کچھ اپنے اندر ایسی عادتیں لے آتا ہے کہ ان کو اپنا کے تو وہ کامیابی کی منازل دن بدن طے کرتا رہتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، کسی ایک سنگل دن میں یا کسی ایک رات کے بعد آپ فوراً سے امیر ترین کامیاب شخص نہیں بنتے، بلکہ کئی سال ہا سال آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے، پھر کامیابی کی منازل آپ طے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ان عادات میں سے جو ہمیں کامیاب بنا سکتی ہیں ان میں سے ایک عادت ہم یہاں پہ آج مینشن کرتے ہیں کہ ڈیلی بیس پر کسی ایک شخص کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کو اپنا فین بنا لیں، اس کے ساتھ آپ پازیٹیو ہو جائیں، تو وہ آپ سے محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا، آپ کو پسند کرنے والے لوگوں میں سے وہ ایک ہو جائے گا۔ تو ڈیلی بیس پر ہمیں ایک شخص سے ہمدردی کرنی ہے، شفقت کرنی ہے، اس سے ہم نے رحم دلی کے ساتھ کام لینا ہے۔ ایک انگلش رائٹر ہے ایلڈس ہگزلی، جب یہ اپنے بستر مرگ پر تھا، ڈیتھ بیڈ پہ تھا، تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ بہت بڑے رائٹر ہیں، تو اپنی زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ ہمیں بتائیں۔ تو اس شخص نے 7 الفاظ بولے اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس نے اپنی زندگی کا نچوڑ بتاتے ہوئے کہا، لیٹ اس بی کائنڈر ٹو ون another، کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ہمیں کائنڈر بن جانا چاہیے، شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے، آسانیاں بانٹنے والے اگر ہم بنیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ اللہ کی مدد کیسے آپ کی کامیابی کے اندر شامل ہوتی ہے، اور دن بدن آپ کامیابیوں کی جو منازل ہیں وہ طے کرتے جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ وہ کہا جاتا ہے نا، if you want to make your meaningful life، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو ایک بامعنی زندگی بنانا چاہتے ہیں، تو روزانہ کسی ایک شخص کے ساتھ ہمدردی، محبت، شفقت کے ساتھ آپ نے پیش آنا ہے۔ اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو اپنی لائف ہے یہ بھی پرسکون اور ہیپی لائف ہوگی۔ وہ شخص کیسے بے سکون رہ سکتا ہے کہ جو دوسروں کو خوشیاں بانٹ رہا ہو، دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹ رہا ہو، تو اللہ پھر اسے اجر یہ دیتا ہے کہ اس کی اپنی زندگی میں بھی بہت ساری خوشیاں، بہت ساری جو آسانیاں ہیں یہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک انگلش رائٹر ہے رابن شرما، وہ اس بارے میں انہوں نے بھی اپنی بک کے اندر ایک مضمون لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روزانہ جتنے لوگ بھی آپ کے قریب سے گزرتے ہیں نا، ہر شخص ایک موقع بن کے آتا ہے آپ کی لائف کے اندر کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، ہمدردی، محبت کے ساتھ مسکرا کے، اچھی طرح باتیں کر کے، الفاظ کا اچھا چناؤ کر کے آپ اس شخص کو اپنا فین بنا سکتے ہیں۔ ڈیلی کسی ایک شخص کے ساتھ آپ کچھ وقت گزاریں، اس سے سلام دعا کریں، گریٹنگ ورڈز کا ایکسچینج کریں، بات چیت کریں، اپنا انٹروڈکشن دیں، اس کا تعارف لیں، ٹھیک ہے؟ تو یوں اگر آپ اچھی طرح کمیونیکیشن کر لیتے ہیں، آپ کسی کی مدد کر دیتے ہیں ڈیلی بیس پر، کسی کے لیے جگہ کو شادہ کر دیتے ہیں، کسی کو کسی قسم کی بھی ہیلپ دے دیتے ہیں، تو گویا آپ نے آج کے دن کا جو مقصد ہے وہ پورا کر دیا۔ سال میں 365 دن ہوتے ہیں، روزانہ ایک شخص کے ساتھ آپ ہمدردی کرتے ہیں، ایک سال کے بعد 365 لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو آپ کے فین ہوں گے، جو آپ کو پسند کر رہے ہوں گے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کن کن طریقوں سے ڈیلی بیس پر کسی ایک شخص کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں، تو بہت سارے طریقے ہیں جی۔
آپ کسی کو پانی پلا سکتے ہیں. اگر آپ گاڑی پہ ہیں تو کسی کو لفٹ دے دیں. اگر آپ کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی شخص سینٹر ہوتا ہے, اس کے لیے جگہ کشادہ کر دیں. اگر آپ گاڑی میں سوار ہیں تو کسی ایجڈ کے لیے, کسی فیمیل کے لیے آپ اپنی سیٹ اس کو دے سکتے ہیں بیٹھنے کے لیے. تو اس طرح روزانہ جو ہے آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہے نا, فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو تم میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم سب سے بڑھ کر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. ہمیں نہ صرف باہر اچھا بننا ہے, اپنے گھر کے اندر بھی بچوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, بھائی بہنوں کے ساتھ, بیوی والدین کے ساتھ ہم نے حسن سلوک کرنا ہے. تو انشاءاللہ ڈیلی بیس پہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے رزق کے اندر, آپ کے وقت کے اندر, آپ کی عمر کے اندر آپ کو فیل ہوگا کہ برکت پڑنا شروع ہو گئی ہے. کیوں کہ اب آپ اس سرزمین کے اوپر ایک ایسے انسان ہیں جو کہ فروٹفل ہیں, دوسروں کے لیے مفید ہیں. ایک اور حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا؟ فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو, دوسروں کے لیے مفید ہو. تو ہمیں ایسے کردار کے طور پر ابھر کر سامنے آنا چاہیے کہ آپ اپنے فرینڈ سرکل میں ہوں, ریلیٹیوز میں ہوں, اپنی جاب پلیس پہ ہوں, آپ جہاں بھی ہوں, لوگ آپ کو وہاں پر ہونا مفید سمجھیں. ٹھیک ہے, بعض لوگ جب مجلس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں شکر ہے جان چھوٹی, لیکن لوگ اگر آپ کے پاس بیٹھنا پسند کریں, آپ سے بات چیت کرنا پسند کریں, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کے لیے مفید ہیں. تو دعا کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹنے والے ہوں, آسانیاں مہیا کرنے والے ہوں. اشفاق احمد بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہمیں, اور دعا کیا کرتے تھے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹنے والا بننا چاہیے, نہ کہ لوگ ہمارے رویے سے, ہمارے کردار سے, منفی خیالات سے, ہماری باڈی لینگویج سے اکتا جائیں, بیزار ہو جائیں اور وہ ہم سے جان چھڑانا چاہیں.